الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری اس نعمت کو، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور میرے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کفار کا تذکرہ جو کیا تو دو طرح کے کفار تھے. کفار اور منافقین دو طرح کے ہیں. ایک تو جو اپنے آباء و اجداد کے رسم پر چلتے تھے کہ انہوں نے شرک کیا تو ہم بھی شرک کریں گے، وہ بت پرستی کرتے تھے تو ہم بھی بت پرستی کریں گے. کوئی لاجک نہیں ان کے پاس، نہ کوئی پرانا کوئی ایسا علم، نہ کوئی نیا ایسا علم. بس اپنے آباء و اجداد کو جس دین اور مذہب پر پایا اسی دین کو انہوں نے اپنا لیا. کفار اور منافقین کی ایک قسم یہ ہے، اور کفار اور منافقین کی دوسری قسم کہ جن کے پاس کوئی پرانا علم ہے، یا وہ پچھلی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے کہ یہود یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تو ان کی بنیاد یہ جہالت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس ایک ایسا لاجیکل بیس تھا کہ بھئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے. اس وقت مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں ایسے لوگ بہت زیادہ تعداد میں بستے تھے جس کو یہود بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. تو خاص کر کے اب ان کو خطاب کیا وہ اس لیے کہ یہود جو تھے نا وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس علم تھا. اگر وہ دین شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑا طبقہ ایسے ہی ایمان لے آئے گا کہ پڑھے لکھے لوگ ایمان لائے ہیں تو بھی ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ لانا چاہیے. تو خاص کر کے ان کو مخاطب اللہ کر رہے ہیں، اور لمبی آیتوں تک، بلکہ آیت نمبر 40 سے لے کے 123 پورا یہودیوں کو، اہل کتاب کو ہی خطاب. اللہ نے ان پر جو احسانات کیے وہ ان کو یاد دلائے، وہ نافرمانیاں جو انہوں نے کی ان سے ان کو متنبہ کیا. تو یہ ساری آیتیں اب ان کے بارے میں آتی رہے گی. چونکہ ان کے پاس علم تھا تو اس کی وجہ سے وہ معزز سمجھے جاتے تھے. اور عام جو اہل مکہ تھے بیچارے
وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن میں بھی ان کو ان پڑھ سے خطاب کیا گیا ہے، امی سے ان کو بلایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو تھے یہ پڑھے لکھے تھے، اہل علم تھے، جانتے تھے، تورات میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا قرآن کے بارے میں، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو خاص کر کے ان کو خطاب کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو، میرے ان احسانات کو یاد کرو کہ میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، کہ ہزاروں انبیاء تو بنی اسرائیل میں ہیں، اور پتھر سے 12 چشمے نکل گئے تو بنی اسرائیل کے لیے، جنت سے اگر کھانا کسی قوم کے لیے اترا ہے من و سلوہ تو بنی اسرائیل کے لیے، اگر کسی قوم کو دیگر اقوام عالم پر فضیلت اور برتری ملی تو بنی اسرائیل کو، فرعون سے نجات، فرعون کے ظلم سے نجات اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، تو ان انعامات کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی طرف مائل ہونے کو اور اپنی اطاعت کی طرف مائل ہونے کو ان کو کہہ رہے ہیں، وہ اس طریقے پر کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ انعامات اگر کسی پر کیے جاتے ہیں تو پھر وہ انسان احسان کا غلام ہو جاتا ہے، منعم کی ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ نے ان کو انعامات یاد دلا کے کہا کہ ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ میرے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، جو تورات میں تم نے مجھ سے کیا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، خاص کر کے اس کو بتلانا مقصود ہے کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تمام رسولوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو جو یہود، جو اہل کتاب اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، ان کو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا عہد کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب تورات میں بھی، جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، تو اللہ کے نبی پر بھی ان کو ایمان لانا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی تو یوں فرماتے تھے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرے بغیر چارہ کار نہیں تھا، تو ان کی قوم کو تو اللہ کے نبی کو بدرجہ اولا ماننا چاہیے۔ تو خاص کر کے اس عہد کو یاد دلانا مقصود ہے۔ اور بھی عہد کیے گئے تھے اس وقت، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کہ خالی ایمان نہیں، ان نبیوں کی مدد بھی تم کرو گے اور صدقات بھی دوں گے، اللہ کو قرض حسنہ دوں گے، یعنی صدقات دینے کا بھی عہد کرایا گیا تھا۔ قرضاً حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اگر تم میرا یہ عہد پورا کرو گے تو اللہ بھی اپنا عہد پورا کریں گے۔ کیا عہد اللہ کا؟ کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور تم کو جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اگر اس کے بعد بھی تم انکار کرو گے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تم راستے سے بھٹک گئے۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد دلایا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی عوام میں جو آپ کے عقیدت مند لوگ ہیں، جو آپ سے اعتقاد رکھتے ہیں، ان سے مت ڈرو کہ اگر آپ ان کے خلاف جاؤ گے اور اللہ کی مانو گے تو عقیدت میں فرق پڑ جائے گا، وہ آپ سے بدظن ہو جائیں گے، اور جو آوق ان سے ملتی تھی، جو جیب ان سے گرم ہوتی تھی، وہ گرم ہونا بند ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اور یہاں سے اوفو بعہدی سے ایک حکم ہمیں یہ بھی سمجھنے کو ملا کہ وعدہ خلافی، عہد شکنی، یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔
وعدہ کر کے انسان اس کو توڑ دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو۔ سورہ مائدہ میں بھی ہے اوفو بالعقود، جو عقود جو وعدے کرو اس کو پورے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو عہد شکنی کرتے ہیں نا، ان کو آخرت میں جو اس کی سزا ملنی ہوگی وہ جب ملے گی تب ملے گی۔ اس سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، تو جو عہد شکنی کرنے والے ہوں گے ان پر بطور علامت ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا کہ جو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ وعدہ توڑنے والے، عہد شکنی کرنے والے۔ جس کی جیسی عہد شکنی، جتنی بڑی عہد شکنی، اتنا بڑا ان کے اوپر جھنڈا ہوگا۔ تو وہ اس وقت ان کو ذلت کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے بڑی اس وقت رسوائی نہیں ہوگی۔ یہ تو پہلی سزا ہے، بعد میں جو سزا ملنی ہوگی وہ ملے گی۔ دوسری آیت کریمہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو سچا بتلاتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم قرآن کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اللہ نے اب ان کو ایمان کی دعوت دی، احسانات یاد دلائے، اب ان کو ایمان کی دعوت دی کہ جو کتاب میں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور قرآن پر ایمان لانا آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے، اور قرآن پر ایمان لانے سے آپ کو وحشت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن تو آپ کی جو کتاب ہے تورات جو آپ کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے ویسے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، دونوں ایک ہی سرچشمے سے جاری ہوئی نہریں ہیں۔ تو تم تورات کو مانو، قرآن کو نہ مانو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا تم قرآن کی پیروی کرو۔ قرآن کی پیروی کرنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے قرآن کے مت بنو۔ یعنی تم گرو ہو، تم جاننے والے ہو، اہل علم ہو، تمہاری کتاب میں تم نے پڑھ رکھا ہے کہ قرآن حق کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود تم نہیں مانو گے تو پھر بیچارے عام اہل مکہ جو ان پڑھ ہے وہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی نہیں مانیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، تو آپ پہلے منکر ہوئے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو پہلا منکر ہوتا ہے اس کو دیکھا دیکھی جو بھی انکار کرے گا تو اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔ یہاں سے بھی ایک چیز سمجھ میں ملی کہ اگر ہم کو کوئی چیز ایجاد کرنی ہے، اگر کسی چیز کی اشاعت کرنی ہے، کسی کو پھیلانا ہے نا، تو اپنی ذات سے خیر کو پھیلاؤ تاکہ وہ خیر لوگ پکڑے، تو اس خیر کا ثواب ان کو تو ملتا رہے گا، کرنے والوں کو ہمارے کھاتے میں بھی وہ خیر ہے۔ لیکن اگر ہم برائی کو پھیلائیں گے، گناہ کے کام کو پھیلائیں گے، اس میں اگر ہم تعاون کریں گے تو جو گناہ کریں گے اس کا گناہ اس کے سر تو آئے گا، لیکن اس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے اس کا وبال بھی اس پر آئے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو، تم ایمان لے آؤ، تم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے تو یہ تمہارے کھاتے میں بہت ہی ثواب کی چیز جمع ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میرے احکامات کے بدلے میں ثمن قلیل، معاوضہ قلیل مت لو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، آیتیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ان کو ماننا چاہیے اور اسی کو پھیلانا چاہیے، لیکن ان کی عادت تھی یہودیوں کی، تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی احکامات کو، اللہ کی آیتوں کو چھپا دیتے تھے، بدل دیتے تھے، اس میں تحریف کر دیتے تھے، لوگوں کی جو مرضی ہوتی تھی، لوگ جو چاہتے تھے ایسے ان کے سامنے وہ پیش کرتے تھے، یا کہاں سے اپنا مفاد نکل سکتا ہے، کہاں سے اپنی انکم ہو سکتی ہے، ویسا حکم وہ لوگوں کو بتاتے تھے، جاننے کے باوجود، حالانکہ جانتے تھے کہ
اصل میں حکم کیا ہے، لیکن وہ غلط تشریح کرتے تھے دین کی، اور غلط بات لوگوں میں عوام میں پھیلاتے تھے، اپنے علم کا مس یوز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے یہاں پہ کہ تم معمولی ثمن کی خاطر، دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو مت بیچو اور اپنے علم کو مس یوز مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو خاص۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہی اسی کی دوبارہ تشریح کی گئی کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ حق کو اگر غلط چیز کے ساتھ آپ مکس کر کے امت کے سامنے پیش کرو گے تو اللہ کا غلط حکم، غلط میسج لوگوں میں جائے گا، اور اس سے تو برائی جنم لے گی، اور یہ چیز حرام ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر مکس کر کے پیش مت کرو۔ وہ کرتے تھے کہ اگر اپنے فائدہ نکلوانا ہوتا تو کہتے تھے کہ بھئی یہاں پہ کوئی چیز حذف، کاتب سے بھول ہو گئی ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ کوئی یہاں کلمہ محذوف ہے، کوئی مقدر ہے، اور حق کو چھپاتے تھے۔ دو طریقے اپناتے تھے، یا تو اللہ کے حکم کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے، اگر ظاہر ہو گیا تو پھر اس میں تعویلیں کرتے تھے، اس میں غلط سلط ملا دیتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب حق کو چھپانا، اس سے پرہیز کرنا، حق کو چھپانے سے بچنا، جہاں حق بات کہنے کا موقع ہے تو پھر وہاں پرہیز نہیں کرنے کا، حق بات کہہ ڈالنے کی۔ اور حق بات کو چھپانے سے پرہیز کرنے کے بارے میں تفسیر قرطبی کے اندر ایک زبردست مکالمہ، واقعہ کہو، قصہ کہو، لکھا ہے، اور بہت تفصیلی واقعہ ہے، بہت عبرت کی باتیں ہیں، تو اس کو آپ کے سامنے مختصر بیان کروں، اور جو ہمارے مطلب کی چیز ہے آیت سے متعلق، اس کو خاص ہم زیادہ ٹارگٹ کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے، حق بات کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اسی پر اپنی بات ختم کریں گے، آگے انشاءاللہ آئندہ۔ سلیمان ابن عبد الملک ایک خلیفہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ان کی سبھا بھری ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ، اہل علم لوگ، بادشاہوں کی، خلیفہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور بھی پبلک تھی۔ تو ویسے میں سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ مدینہ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج بھی ایسا ہو جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، جو صحابی سے ملا ہو؟ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایک شخص ابھی بھی ہے، شیخ ابو حازم، کہ وہ صحابی سے ملے، تو کہ ان کو بلایا جائے دربار میں۔ خیر ان کو بلایا گیا، اور بادشاہ نے ان کو کہا کہ اب تو بڑی بے وفائی کرتے ہو کہ کوئی ایسا عالم اور کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہے کہ جو مجھ سے نہ ملا ہو، اور آپ ہے کہ ہم سے ملنے کی زحمت نہیں لیتے ہو، بڑی بے وفائی کرتے ہو۔ تو شیخ ابو حازم تو حق گو تھے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے، خلیفہ کے سامنے کہہ ڈالا کہ میں نے کیسی بے وفائی کی، میں نہ آپ کو جانتا ہوں، نہ ہماری اس سے پہلے کوئی جان پہچان ہے۔ تو جان پہچان ہو تو آدمی ملنے آوے، بغیر جان پہچان کے کوئی بن بلائے مہمان تو ملنے نہیں آئے گا۔ تو سلیمان ابن عبد الملک دوسرے جو علماء تھے اور دوسرے جو مجمع تھا ان کے سامنے دیکھنے لگے، التفات کرنے لگے۔ تو سب علماء نے اشارہ کیا کہ بھئی شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کلام کا رخ موڑ دیا، وہ بات کو جانے دیا اور کلام کا رخ موڑ دیا، اور کہنے لگے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، کیا وجہ ہے، ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی تم نے دنیا آباد کری ہے، آخرت کو ویران کیا ہے، اس لیے تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ بادشاہ کو یہ کلمہ بہت چبھا کہ واقعتاً بات تو صحیح گئی ہے، ہم نے تو دنیا ہی آباد کری ہے، ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آخرت کو ویران ہی کیا ہے، تو پھر موت سے وحشت ہونی ہی ہونی ہے۔ آدمی کو جنگل اور بیابان کے اندر بھیج دیا جائے کہ آپ کو 1 مہینہ وہاں پہ گزارنا ہے، تو آدمی کو وحشت ہوگی نا کہ بھی جنگل اور بیابان میں کیسے رہا جائے گا، اس کے لیے آدمی پریپیئر نہیں ہوتا ہے۔ اور آبادی میں رہتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، پورا مجمع ہوتا ہے، تو آدمی جیسے چاہے غفلت بھری زندگی گزارتا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ کلمہ بہت اثر انداز ہوا، واقعتاً بات تو صحیح کہی۔
پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخرت میں ہمارا حشر کیا ہوگا، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو پھر شیخ ابو حازم نے کہا کہ اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہو، ایمان والے ہو اور اللہ کے مقرب بندے بن کے دنیا سے گئے ہو، تو پھر تو آپ کو ایسے دنیا سے اٹھایا جائے گا کہ جیسے ایک مسافر بڑے لمبے سفر کے بعد اپنے گھر واپسی ہوتا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے بڑے سفر کے بعد جب گھر آتے ہیں، 4 مہینے جاتے ہو تو پھر آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یا کسی اور ایسے لمبے سفر میں چلے گئے، پھر اس کے بعد اہل خانہ سے ملاقات ہوتی ہے، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے ملنا ہوتا ہے، تو خوشی سماتی نہیں، اتنی خوشی ہوتی۔ تو ویسے ہی ایمان والا جب یہ دنیا کا لمبا سفر جو اس نے یہاں بیتایا ہے، 60 سال 70 سال، اپنے منزل مقصود جنت کی طرف جب اس کو روانہ ہونا ہوگا، اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا، تو پھر وہ ایسے جائے گا جیسے کہ ایک مسافر اپنے گھر جاتا ہے، ایسے اس کو لے جایا جائے گا۔ اور اگر بدکار ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، تو اس کو ایسے لے جایا جائے گا جیسے ایک بھگوڑا غلام ہو جو کافی وقت سے بچا کے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہاتھ لگا اور اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ بھئی یہ مجرم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بادشاہ کو اور زیادہ رونے لگا بادشاہ، اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا حشر کیا ہوگا مجھے پتہ چل سکتا ہے، کیسے پتہ چل، کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کس فہرست میں ہوں گا۔ تو پھر شیخ ابو حازم نے کہا کہ ہے نا، اپنے اعمال کو قرآن کے سامنے پیش کرو، قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ کہ بھی کیسے؟ کہ آیت کریمہ ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیک ہو تو نعمتوں میں ہوں گے آخرت میں، اگر بدکار ہو تو پھر راحتوں میں نہیں ہوں گے، دکھوں میں ہوں گے، غموں میں ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے۔ شیخ سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ بھئی اللہ کی رحمت تو جس طرح نیکوکاروں پر ایسے مجرموں پر بھی بھاری ہے، تو انہوں نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسن، بھئی اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں سے قریب ہوگی۔ خیر ایسے وعظ و نصیحت کے جو پورا مکالمہ ہے ان کا بہت لمبا چلتا رہا۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے پورا مکالمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں۔ جس کو پڑھنا ہو، لکھنا جانتا ہو تو وہ معارف القرآن میں پورا قصہ لکھا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، بہت عبرت کی بات ہے۔ خیر آخر میں بادشاہ نے یہ پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے عالم ان کی دربار میں آئے ہو، تو ان سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شیخ ابو حازم نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرے تو بہتر ہے، رہنے دے تو اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں کوئی نصیحت کا کلمہ کہہ ہی دو، کوئی ایسی بات نہیں، کہہ دو۔ تو شیخ ابو حازم نے کہہ دیا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے نا، انہوں نے عوام پر ان کی مرضی کے بغیر حکومت کی ہے، عوام کی مرضی کے بغیر ان پر حکومت کی ہے، اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور آج وہ دنیا سے حکومت کر کے اپنی قبروں میں چلے گئے۔ ابھی کاش تم کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی اور لوگ ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جب کہا نے بادشاہ کو، خلیفہ کو، تو جو حاشیہ نگار بادشاہ کے لوگ تھے پاس میں، ان میں سے ایک آدمی سے رہا نہیں گیا، اس نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف وہ بول اٹھا کہ بھئی آپ نے ابھی تک ساری باتیں اچھی کہی، لیکن یہ آپ نے بری بات کہی۔ تو اس وقت شیخ ابو حازم نے کہا بری بات، غلط بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، تم غلط ہو، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ ایک عالم کو حکم ہے قرآن کریم میں اللہ کا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ حق بات کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے کہو اور اس کو چھپاؤ مت۔ میں تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، میں کسی بات کو چھپا نہیں رہا۔
تو یہ پورا مکالمہ پیش کرنے کے اندر مقصود صرف یہ ہے کہ دیکھو حق بات چھپانے سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے اس وقت عالم تھے نا، وہ ایسے عالم تھے کہ خلیفہ کے سامنے بھی سچ بول دیتے تھے. خیر یہ سارا مکالمہ ہو چکنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، ہمارے پاس رہے تو کیسا رہے گا. خیر اس وقت شیخ ابو حازم نے معذرت کر لی کہ میں یہاں رہوں گا تو میرے اندر بھی مال کی، عہدے کی حرص آ جائے گی، میں نہیں رہتا آپ کے پاس. تو جاتے جاتے بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ ہم پوری کریں. تو اس نے کہا بھئی ایک بڑی ضرورت ہے، پوری کر دو تو بڑا احسان ہو، جنت میں داخلہ دلا دو نا، ان جہنم سے نجات دلا دو. تو بادشاہ کو کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری پاور کے باہر کی چیز ہے، تو پھر ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں. اچھا کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دو. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ لینا تو کچھ نہیں، دعا کر دو. تو اس نے دعا کی، شیخ ابو حازم نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ خلیفہ آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کی دنیا آخرت میں عافیت کے ساتھ ترقی. اگر یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن بندہ ہے، تو پھر اس کے بال پکڑ کر بھی اللہ آپ اپنی مرضی پر اس کو جماؤ، آپ اپنی مرضی کے عمل کرنے کی اس کو توفیق دو. خیر یہ سارا مکالمہ ہو چکنے کے بعد، قصہ ہو چکنے کے بعد وہ اپنے گھر گئے. بادشاہ نے 3 گڈیاں بھر کے عطایا بھجوائے گھر. اور شیخ ابو حازم نے خط کے ساتھ وہ سارا واپس بھیجا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ ہدیہ ہیں ان کلمات کا جو میں نے تم سے کہے ہیں نصیحت کے، اگر یہ اس کا ہدیہ ہے تو پھر میں اس سے خون اور خنزیر کے گوشت کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. وہ بہت اس وقت تعلیم پر اجرت لینے کے وہ قائل نہیں تھے کہ میں اس سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں خون اور خنزیر کے گوشت کو، میں اس پہ اجرت نہیں لوں گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا اس میں حق ہے، بیت المال میں عالم ہوں، مجھے وظیفہ لینے کا حق ہے، میرا حق ہے، تو پھر دین کی خدمت کرنے والے ہزاروں علماء موجود ہیں، اگر آپ ان کو بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا مجھے بھجوایا ہے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ پھر یہ آپ کو مبارک. اور وہ واپس بھی. تو یہ دلچسپ مکالمہ تھا، عبرت انگیز مکالمہ تھا، تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو دین اور شریعت کے مطابق پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی انشاءاللہ کل دینی اعمال کی جو ان کو دعوت دی گئی بنی اسرائیل کو، بہت قیمتی باتیں آئے گی. آپ سب تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دعوت چلیں اور بھی لوگوں کو لے کے آئیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے معانی سے، قرآن کے معارف سے سب آشنا ہوں اور ان کی بھی زندگی دین اور شریعت کے مطابق بننے والی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ علیہ وسلم.